الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے آج محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا یہ پروگرام ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر آج کا دن بڑا روشن دن ہے، کیونکہ 7 ستمبر سن 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، اور قیامت تک یہ روشن باب یوں ہی امت کے سامنے رکھا جائے گا کہ جو ملک خدا داد پاکستان محبوب علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس میں بادشاہت بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور قیامت تک ڈنکے بھی ختم نبوت کے بجتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، عقیدہ ختم نبوت سانس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، مگر ایمان اللہ کرے سب کا سلامت رہے۔ محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت پر چوکیدارہ کرنا، آپ کی ناموس پر چوکیدارہ کرنا اتنا لازم اور اتنا ضروری ہے کہ حج زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار فرض ہے، زکوٰۃ سال گزرنے پر مال ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، 11 مہینے کے بعد 1 مہینے روزے رکھنا یہ فرض ہیں، نماز 5 وقت میں فرض ہے، لیکن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چوکیدارہ کرنا ہر سانس پر فرض ہے۔ یہ امت مسلمہ پر فرض بھی ہے اور یہ ان کے ذمہ قرض بھی ہے کہ قیامت تک محبوب علیہ السلام کے عشاق اور کلمہ پڑھنے والے اور محبوب علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننے والے ہر سانس کے ساتھ اس عقیدے پر چوکیدارہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج 7 ستمبر کے حوالے سے یہ کہنا بھی لازمی ہے کہ جس مرد مجاہد نے یہ کوشش کی کہ اس پاکستان کے اندر ان بد مذہبوں کو، قادیانوں کو، ان کافروں کو کافر قرار دیا جائے، ان میں سے جو اس عظیم کوشش اور کاوش کے امین ہیں وہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد ملت اسلامیہ اشا احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ قیامت تک کروڑہ رحمت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے اکابرین اس تاریخ کے اندر شامل تھے اور جنہوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کی اور تحفظ ناموس رسالت کی چوکیداری کی، ان میں تاریخ کبھی حضرت علامہ مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں بھلا سکتی۔ اس تاریخ میں تاریخ کبھی غزالی زماں سیدی و سندی حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں بھلا سکتی۔ اور ختم نبوت کے چوکیدار کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت مجدد پاک سے لے کر تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت عشا احمد رضا فاضل بریلوی سے لے کر آج تک خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تک، سب یہ میرے آقا کے وفادار بھی ہیں اور عزت مصطفیٰ کے چوکیدار بھی ہیں۔ ان سب کی بارگاہ میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک ان سب لوگوں کے، چاہے وہ غازی علم الدین شہید کی صورت میں ہوں یا ممتاز حسین قادری صاحب کی صورت میں ہوں، جو لوگ اپنے اس منصب پر چوکیدارہ کر رہے ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے صحیح امین اور چوکیدار ہیں، وہ سب ہمارے امام ہیں۔ ہم دل سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھی ہمیں ان کے عقائد پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور محشر والے دن بھی ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں اور ہمارا شمار جو ہے ان کی مجلس میں اور ان کے جھنڈے کے نیچے ہو، آمین ثم آمین۔ تو عزیزان محترم، ختم نبوت کے حوالے سے ایک حدیث پاک عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کو میں شروع کرتا ہوں۔ ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ایک معنی وہ ہوتا ہے جو قرآن کا معنی قرآن کرے، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا معنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کرے۔ اگر آپ قرآن کا گہرا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی قرآن نے بھی کیا ہے، اور اگر آپ مطالعہ کریں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ نے بھی یہی معنی کیا ہے، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر اس عقیدے پر اجماع ہے، آپ کتب کا مطالعہ کریں، ایک نہیں دو نہیں 64 صحابہ نے یہی معنی کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے۔ تو عزیزان محترم، ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، پھر آخر میں کیوں؟ اور کنتم خیر امہ، یہ ساری امتوں میں اعلیٰ امت ہے، آخر میں کیوں؟ جب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیں، پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک، مرنے سے لے کر حشر تک، کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس لجپال نبی نے اپنے امتیوں کو تنہا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر بات کا جواب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے، چاہے وہ قرآن کی زبان ہو، کلام الہی کی زبان ہو یا حدیث پاک کی صورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جوابات عطا فرمائے ہیں۔ اگر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، اتنا درجات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، تو پھر آخر میں کیوں ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا ہے، یا رب العالمین، جب میں تیرا محبوب ہوں آخر میں کیوں آیا تشریف لایا ہوں؟ تخلیق میں اول، آنے میں آخر، تو پھر یہ امت بھی تجھے اتنا پیاری ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے میرے محبوب، باقی جتنے قومیں گزری ہیں میں نے ان پر عذاب مسلط کیے ہیں، ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اگر تیری امت پہلے ہوتی تو اگر میں ناراض ہو جاتا تو میری ناراضگی سب پر عیاں ہوتی، کھلی ہوتی۔ میں نے اس کو آخر میں بھیجا ہے کہ باقی امتوں کی رسوائیاں ان کے سامنے ہو، ان کی ذلت و رسوائی کسی کے سامنے نہ ہو۔ تو مسلمانوں کو اس حدیث کو سمجھنا چاہیے
کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکت سے ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب میں کی امت میں پیدا کیا اس لیے کہ ہم رسوائی سے بچ جائیں۔ تو پتہ چلا رسوائی سے وہی بچ سکتا ہے جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے گا، رسوائی سے وہی بچ سکتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین مانے گا۔ آج یہ جو خائب و خاسر ہو رہے ہیں، دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں قادیانی، اس لیے یہ رسوا ہو رہے ہیں کہ انہوں نے میرے محبوب کو خاتم النبیین نہیں مانا، اپنے معنی بیان کیے ہیں، معنی سمجھا نہیں جو قرآن کا ہے، اور جو انہوں نے دروازے کھولے ہیں باقی لوگوں نے کتابوں کے اندر جو ہے اس قسم کی عبارات لکھی ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ لیکن عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار آج بھی ہیں، کل بھی تھے، صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک محبوب کے امتی اس عقیدے پر چوکیدارہ کرتے رہیں گے اور تحفظ ختم نبوت پر اسی طرح پہرے دار جاگتے بھی رہیں گے اور جیتے بھی رہیں گے۔ عزیزان محترم، امت مسلمہ کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے ایمان کا معیار اور ہمارے دین اسلام کا معیار صحابہ ہیں۔ صحابہ نے ہمیں جو طریقہ بتایا کہ محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان کیسے کرنا ہے، چند باتیں، چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے محبوب صحابی ہیں۔ آپ کی اچانک انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس وقت اتنا جلدی اچانک موت نہیں ہوتی تھی، لوگ بیمار ہوتے تھے، بیماری بھی انسان کے درجے بلند کرتی ہے، مزید درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک فوت ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک کو اٹھا کے چارپائی پہ رکھا گیا، چادر ڈال دی گئی۔ اب لوگ آپس میں چے مگوئیاں کر رہے ہیں کہ حضرت زید بن خارجہ کو اچانک یہ موت کیسے واقع ہو گئی۔ کپڑا ڈلا ہوا ہے اور آپ کی زبان پر الفاظ جاری ہوتے ہیں، انصتو انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اب لوگوں نے دیکھا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ حضرت زید بن خارجہ کا جسم مبارک بولنے لگ گیا، بعد از وصال کلام کر رہا ہے۔ تو جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو واقعی حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام فرما رہے تھے، اور آپ نے جو کلام فرمایا، آپ فرماتے محمد الرسول اللہ نبی الامی وخاتم النبیین لا نبی بعدہ وکان ذالک فی الکتاب الاول۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور یہ بات پہلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ توریت میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے، یہ زبور میں بھی ہے۔ اب ہم جن صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں اور ان کی نقل کرتے ہیں، انہوں نے تو دنیا سے جاتے ہوئے بعد از وصال بھی ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا ہے کہ تہ دنیا سے جاؤ، یہ عقیدہ ساتھ لے کے جانا کہ محبوب علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ عزیزان محترم، پھر اگر بعد از وصال محبوب کا صحابی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی اعلان کرے، محبوب کی عزت کا چوکیدار ہو، مر کے بھی ختم نبوت کا اعلان کرے اور محبوب تک خبر نہ پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں تو صحابہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے یہ کہا کہ محبوب علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، نبی الامی ہیں، یہ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تو ایک آواز آئی، صدقہ صدقہ، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ اور پھر وہ جو بعد از وصال صحابی ہیں زید بن خارجہ، جس طرف سے آواز آئی تم نے سچ کہا، اس طرف دیکھ کے کہتے ہیں ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سے وہ دنیا سے جا کر بعد از وصال روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت زید بن خارجہ بتا رہے ہیں لوگو، تمہاری جان جسم سے چلی جائے تب بھی تم نے یہی کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ عقیدہ صحابہ پڑھا کے گئے۔ آج بڑے لوگوں کو اس نعرے سے چڑ ہوتی ہے کہ جی یہ نعرہ کیوں لگتا ہے؟ میں نے کہا یہ لگتا رہے گا، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے تو دنیا سے جا کے نعرہ لگایا، ہم تو پھر زندہ ہیں۔
تو زندوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کریں۔ اور جیسے انہوں نے اعلان کیا، محبوب نے تصدیق فرمائی، ہاں ہاں تم سچ کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے سچ کہا ہے تو محبوب بھی میری بات کی تصدیق فرما رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام سامنے جلوہ گر ہیں، حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، میں نے جب ختم نبوت کا اعلان کیا ہے تو میرے محبوب بھی تشریف فرما ہو گئے ہیں، اور میرے محبوب بھی یہ بتا رہے ہیں، یہ سچ فرما رہے ہیں میرا غلام۔ اور پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے پھر آنکھیں بند کر لیں، اور پھر عدم راہی کی طرف چل پڑے، اور آخرت کا آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں، ایک تو ختم نبوت کا اعلان بعد از وصال کرے وہ بھی صحابی، اور پھر جاتے ہوئے محبوب پہ سلام پڑھے وہ بھی صحابی، تو ہم سے پوچھتے ہو کہ تم ختم نبوت کے نعرے کیوں لگاتے ہو، ہم سے پوچھتے ہو تم سلام کیوں پڑھتے ہو۔ اور پھر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر ممتاز حسین قادری تک سب یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، کیونکہ یہ محبوب کے منظور نظر ہیں۔ تو عزیزان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ویسے تو محبوب علیہ السلام کے زمانے میں مسیلمہ بن کذاب کا جو فتنہ تھا وہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اس نے عروج پکڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے یہ قانون بنایا کہ جو جنگ بدر میں صحابہ شریک ہوئے تھے وہ اب کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ وہ بڑے تبرک والی شخصیات ہیں، اب ان کی زیارت کی جائے گی۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بدل ڈالا، قانون اپنا بنایا ہوا قانون توڑ ڈالا، اور فرمایا ہماری عزت محفوظ محبوب کی عزت سے ہے۔ اور آپ نے ختم نبوت کا خوب چوکیدارہ فرمایا، اور فرمایا بدر میں کوئی شریک ہوا ہے، خندق میں، احد میں، جہاں بھی کوئی شریک ہوا ہے، لوگوں اگر محبوب علیہ السلام کی عزت کا چوکیدارہ نہیں تو پھر زندگی بیکار ہے، میں اپنا بنایا ہوا قانون توڑتا ہوں، سارے جائیں گے ختم نبوت کے چوکیدار بن کے جائیں گے۔ تو اسی زمانے میں ایک اور جھوٹا کذاب دجال ایک اور تھا جس کا نام اسود انسی تھا۔ اسود انسی نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہاں پہ ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسود انسی نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کے حضرت ابو مسلم خولانی کو گرفتار کروایا۔ اب دربار لگا ہوا ہے، تو آپ نے جب آپ پہنچے اس جھوٹے مدعی نبوت کے پاس، اس دجال اور کذاب کی دربار میں، تو اس نے کہا ابو مسلم خولانی تم مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا ما اسمع، میں نے نہیں سنا، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ سن تو رہے تھے۔ فرمایا میرے کان نہیں سنتے کہ تم کیا بک کر رہے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو، میں نہیں سنتا۔ پتہ چلا ان کی بات نہ سننا یہ بھی سنت صحابہ ہے۔ اچھا پھر اس نے کہا تجھے پتا ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں یہ تو میں سن رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، ہاں ہاں میں سن رہا ہوں۔ تو پتہ چلا صرف اپنے محبوب کی بات سننا اور کسی غیر کی بات نہ سننا یہ بھی صحابہ کی سنت۔ اس نے پھر کہا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو رسے باندھ کے آگ میں پھینک دو۔ اسود انسی نے جب حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکا، آگ گلے گلزار بن گئی۔ تو پتہ چلا عقیدہ ختم نبوت پر چوکیدار جو ہوتے ہیں ان کو آگ نہیں جلا سکتی۔ جلتے اس جہان بھی وہی رہیں گے جو ختم نبوت کے منکر ہیں، اگلے جہان بھی وہی جلیں گے۔ تو جو ختم نبوت کے چوکیدار ہیں اس جہان بھی اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چشم فلک نے دیکھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ نہ جلا سکی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامات دیکھ کے لوگ اور دین اسلام میں داخل ہوں گے، لہٰذا اسود انسی کے چمچو نے کہا اس کو اس علاقے سے نکال دیا جائے۔ اب حضرت ابو مسلم خولانی مدینہ شریف تشریف لے آئے، زمانہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ نے سواری باندھی ساتھ پہ اور جا کے مسجد نبوی شریف میں نماز شروع کر دی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے نا تو دیکھا نیا آدمی ہے، چہرے پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، آپ انتظار کے لیے روک گئے، بھئی یہ نماز ختم کریں تو میں ان سے پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یمن سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہاں ہمارے ایک بھائی کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا ہے اور وہ آگ گلے گلزار بن گئی ہے، تم ذرا اس کا حال تو مجھے سناؤ۔ تو آپ فرمانے لگے میں ہوں، وہ میں ہوں جس کو آگ میں ڈالا گیا۔ آپ نا والہانہ پیار سے چمٹ گئے اور ان کے ماتھے کو بوسہ دے کے فرمانے لگے خدا کی قسم ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار بن گئی، دیکھا آج ہے کہ جو اشاک ہوتے ہیں، ختم نبوت کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان پر آگ کیسے گلے گلزار ہوتی ہے۔ اب ایک نکتہ یہاں میں نے جو بیان کیا ہے کہ ابو مسلم خولانی نے فرمایا میں نہیں سنتا تو کیا کہہ رہا ہے، میرے کان یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم سن بھی نہیں سکتے یہ بات کہ کوئی اور نبی ہو۔ خاتم النبیین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہی بات حضرت امام اعظم نے فتویٰ دے کے یہ بات پریکٹیکلی کر کے اپنے حنفیوں کو بتائی، لوگو اگر تمہیں پتہ چلے کہ کہیں کوئی کذاب دجال ملعون لعنتی کافر بد اصل زنیم دعویٰ کرتا ہے تو تم یہ نہ کہنا جا کے سنتے ہیں کہ یہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اتنا کہنے سے بندہ کافر ہو جائے گا، جب یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جی چل کے سنتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی شک ہے؟ ہمیں شک یقین سے بھی ایقان کا بھی اعلیٰ درجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے ہیں۔ قرآن اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں بھی ختم نبوت کا ایک باب ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ تو واضح ہے، لیکن اس کے اندر بھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں بھی ختم نبوت کا باب ہے۔ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے، حالانکہ وہ معتزلہ سے تھا، اپنا نہیں ہے وہ۔ اسی طرح محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہ تھے۔ تو یہ کیوں فرمایا؟ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیوں فرمایا؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ 313 رسول ہیں اور ان میں سے اکثر رسول ایسے ہیں جن کے بیٹے بھی رسول ہیں۔ محبوب اگر آپ کا بیٹا ہو اور رسول نہ ہو، یہ بات رب کو گوارا نہیں، اور بیٹا ہو اور رسول ہو تو پھر محبوب آپ خاتم النبیین کیسے ہیں؟ لہذا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آگے تو واضح فرمایا نا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو پھر آپ کے اندر شفقت کا کیسے وہ ہوگا کہ اگر بیٹا نہ ہو تو پھر محبوب کیسے بیٹے کی شفقت کو محسوس فرمائیں گے؟ تو فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم تو یہ اپنے عقل پر قیاس رائی کرتے ہو، ہم نے تو رسول بنا کے بھیجا، اور رسول تو ایسا رسول ہے کہ تمہارے دل کے اوپر جو بھی بات آتی ہے گراں میرے محبوب کے قلب نازنی پر گزرتی ہے۔ اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ کبھی حالات سے تنگ آ کے یہ نہ کہا کرو میں بند گلی میں آ گیا ہوں، میرا کوئی نہیں۔ جب یہ بات کرتے ہو تو میرے محبوب کے قلب نازنی پر تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ قرآن فرما رہے مومنوں پر اتنے حریص ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے محبوب کے قلب نازنی پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو میرا کوئی نہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی کذاب، کوئی دجال، کوئی زنیم، کوئی بھی کہیں جھوٹا دعویٰ کرے تو مت تم کوشش کرو سننے کی، کان دھرنے کی کسی کی بات۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج سوشل میڈیا پر اتنے کذاب قادیانی، یہ جتنے فتنے ہیں، جو ان کو سنتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے، کیونکہ جو جانتے ہوئے سنتا ہے، اور ویسے بھی جب آپ کسی کو جانتے نہیں آپ سنتے کیوں ہیں؟ تو جن کو جانتے ہیں ان کو کیوں نہیں سنتے؟
مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ بد مذہبوں کے پیچھے نماز جائز ہے، میں کہتا ہوں جب اچھے مذہب والے زندہ ہیں تم بد مذہبوں کے پاس جاتے کیوں؟ اصل کی طرف لوٹتا ہے، جہاں تمہاری اصل ہے تم دوڑ دوڑ کے جاتے ہو، ہم تو نہیں جاتے، ہم تو کسی کو نہ دیکھتے، سننے کی تو دور کی بات ہے، ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص آتا ہے، اپنی آستین کے اندر کوئی چیز اس نے چھپائی ہوئی ہے، دیکھا محبوب کی جلوہ گری ہے، کہنے لگا حضور اگر جو چیز میرے ہاتھ میں ہے نا وہ بتا دے کہ آپ سچے نبی ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اس نے آستین کھولی اور ایک گو تھی جس کو عربی میں دب کہتے ہیں، نکال کے سرکار کے سامنے پھینک دی۔ میرے آقا نے اسے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ اس نے ختم نبوت کا اعلان کیا۔ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، جو آپ کو مانے گا اس جہان میں اس جہان میں کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ خائب و خاسر ہوگا۔ مسلمان ہو گئے۔ گوہوں کو پتہ ہے نہیں سمجھ کہ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے اس لنگور کی نسل کو پتہ نہیں ہے، جانور ہو کے یہ جانتے ہیں، اس سے آگے چلیے۔ میں یہ حدیث بارہا پیش کرتا رہتا ہوں، اور میرے استاد شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نصیب فرمائے، جب یہ حدیث وہ بیان کرتے تھے نا ان کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ وہ فرماتے تھے خیبر کے موقع پر ایک گدھا سرکار کی بارگاہ میں لے کے پکڑ کے صاحب آئے نا، تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ یزید جو ہے میری نسل سے وفا نہیں کرے گا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، آپ نے فرمایا تیرا نام آج کے بعد یافور بن شہاب ہے۔ اب یافور کہتے ہیں ہرنی کے چھوٹے بچے کو، گدھے کی حرمت پر تو احادیث ہیں، یافور تو حلال ہے نا، لیکن آپ نے نام حلالیوں والا رکھا ہے، نام بدلا ہے، آپ اس بات کو سمجھیں۔ گدھے کی تو ہم حرمت کے قائل ہیں، گدھا تو گدھا ہی ہے، لیکن یافور نام رکھ دیا۔ نسل کوئی بھی ہو لیکن اگر سرکار کا وفادار ہو تو نام اچھے رکھے جا سکتے، پھر نسل نہیں دیکھی جاتی، اور نسل کسی کی بھی اور وفادار نہ ہو اور غدار ہو تو پھر نام بدلتے ہیں، پھر نام یزید گالی بن جاتے ہیں۔ آج کوئی یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام شمر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام خولی اور ابن زیاد رکھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ جس نسل سے بھی تھے انہوں نے نسل مصطفیٰ سے وفا نہیں کی، تو ان کی اپنی نسل نہیں دیکھی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ محبوب سے اصل اور نسل سے یہ پیار کرنے والے کتنے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ جب یافور آیا محبوب نے یافور بنا دیا کہ تیرا نام آج کے بعد یافور ہے، اور اس نے جو بات کی وہ بڑی زبردست ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس خاندان کے ہیں کہ جن کی پشتوں پر صرف انبیاء نے سواری کی ہے، اور میری نسل میں میرا باپ، میرا دادا، پردادا، میں اگر آپ کو اپنی جد اعلیٰ کے بارے میں بھی بتاؤں تو حضور بتا سکتا ہوں، میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں، مجھ سے پہلے 59 ہے، میرا 60واں نمبر ہے۔ اور محبوب آپ نے جب ختم نبوت کا اعلان کیا ہے تو جنہوں نے انبیاء کی سواری بننے کا جن کو شرف ملا ہے، جن کی پشت پر انبیاء بیٹھے، ان میں سے میں آخری ہوں، اور انبیاء میں سے حضور آپ آخری نبی ہیں۔ اس گدھے کو پتا تھا یہ قادیانوں کے پاس بیٹھنے والے گدھے اور ان کے جو چمچے یہ گدھے ہیں، یہ نہیں جانتے وہ گدھا افضل ہے۔ اور میرے استاد مکرم شیخ القرآن بیک کے وقت حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب فرماتے تھے میں ان کو یافور مبارک کہوں گا، اور کاش مجھے یہ موقع ملتا میں اس کے قدم اپنی آنکھوں پہ رکھتا کہ تم نے محبوب کے ساتھ وفا کی۔ اور اس گدھے نے حمار مبارک، عربی میں گدھے کو حمار کہتے ہیں، اس یافور مبارک نے کہا حضور میں جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا، اور پھر ہمارا ایک شرف یہ ہے بے شک ہم نسلاً گدھے ہیں لیکن ہم اپنی پشت پہ کسی یہودی کو، نبی کے دشمن کو نہیں بیٹھنے دیتے، جانور ہو کر، گدھا ہو کر بد مذہبوں کو اپنے صف میں آنے نہیں دیتا، پشت پہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ آپ کلمہ پڑھ کے بد مذہبوں کے ساتھ یارانہ لگائیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ نسل کا گدھا ہو کے محبوب کی عزت کا پاسبان ہے، آپ کیسے انسان ہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی زوجہ پاک ہیں،
جب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، بعد میں آپ مسلمان ہوئے ہیں، آئے نا، نکاح محبوب سے پہلے ہو گیا تھا حضرت ام حبیبہ کا۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ تو جب محبوب کا بستر بچھا ہوا تھا تو ابو سفیان آ کے بیٹھے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تم پلیت ہو ناپاک ہو، میرے محبوب کا پاک بستر ہے، میں تمہیں اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی۔ تو اماں جی نے کیا اپنی روحانی اولاد کو سبق دیا کہ میرے روحانی بیٹو یاد رکھنا، میں تمہاری ایمانی، روحانی اور قرآنی ماں ہوں، اور میں سگا باپ بھی ہو، میں اس کو بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی۔ تم کسی رشتہ دار ایسے کو جو گستاخ ہو، مت اس کے ساتھ یارانہ لگانا، مت بیٹھنے دینا۔ ہماری رشتہ داریاں، ہماری عزتیں، ہمارے آبروئیں، ہمارے تعلقات قدمین مصطفیٰ پر قربان ہیں۔ سگا باپ بھی ہو تو کچھ نہیں لگتا، محبوب علیہ السلام ہمارے سب کچھ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کچھ ہے۔ تو عرض کرنے لگا حضور میں پشت پہ بیٹھنے نہیں دیتا، گرا دیتا ہوں زمین پہ۔ اس گدھے کی عظمت کو سلام۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا، اس پر سواری فرمائی، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو میرے آقا فرماتے جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، اب عبداللہ کو بلا کے لاؤ۔ عبداللہ تو کئی ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے آقا سوچتے کس کو بلانا ہے، وہ فوراً یافور مبارک جاتا، دروازے پہ دستک دیتا، اور وہ صحابی آتا تو آنکھ سے اشارہ کرتا تجھے شہنشاہ حسینہ بلا رہے ہیں، تجھے شاہ خوباں یاد فرما رہے ہیں۔ تو میرے استاد مکرم فرماتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ جانور ہو کر شریعت کا مکلف نہیں ہے، مگر وہ کسی کے گھر میں جاتا نہیں ہے، جھانکتا نہیں ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، وہ چلا بھی جائے تو شریعت اس پر سوال نہیں کرتی، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہو کے اغیار کے گھر میں جھانکتے ہیں۔ تو کہا وہ گدھا ضرور تھا مگر حمار مبارک ضرور تھا، وہ یافور ضرور تھا مگر عاشق رسول بھی تھا، کیونکہ اس نے یہ فلسفہ سمجھ لیا تھا کہ جن نظروں میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ کسی اور کو تکتے نہیں ہیں، جو والضحیٰ کے چہرے کے اسیر ہو جاتے ہیں، جو واللیل کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، جو حامیم کے کنڈل والے محبوب کے زلف عنبری کے اسیر ہو جاتے ہیں، وہ اغیار کو نہیں تکتے، اغیار کو وہی تکتے ہیں جن سے محبوب ناراض ہوتے ہیں، جن سے محبوب راضی ہوں، وہ نسلاً جانور بھی ہو وہ کسی غیر کو نہیں تکتا، وہ حسن مصطفیٰ کو تکتا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کے اس دن کے حوالے سے یہ بات کرنا ضروری اس لیے بھی تھی کہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ کی روح مبارک اس بات کو جان لے کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، پیچھے میرے بتائے ہوئے طریقے پر لوگ چلنے والے زندہ ہیں۔ آج مجدد پاک کی روح اس بات سے خوش ہو کہ لوگوں نے بھلایا نہیں ہے جو سبق امت کو پڑھایا گیا ہے۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک خوش ہو کہ 1450 سال گزر گئے مگر محبوب کے امتیوں نے خاتم النبیین ہی مانا ہے آپ کو، اور ختم نبوت کے تاج والا ہی مانا ہے، اور تاجدار ختم نبوت مانا ہے، اور قیامت تک اسی عقیدے پر جئیں گے، اسی عقیدے پر مریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے اہل سنت میں نا ختم شریف پڑھا جاتا ہے، الزامی جواب ہے، کسی کے سوال کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں تناظر میں۔ ختم شریف سارے پوچھتے تم یہ ختم شریف کہاں سے پڑھتے ہو، ختم شریف کیوں پڑھتے ہو؟ کئی تو ہمارے صوفیاء کرام ایسے بھی آ گئے ہیں مارکیٹ کے اندر، وہ محفل میلاد کے بعد کہتے جی ختم شریف نہ پڑھیں۔ ان سے جب پوچھے جائے کیوں نہ پڑھیں، وہ کہتے جی دیکھو نا جی ختم تو ہوتا ہے جو مردے ہوں ان کے لیے، یہ زندوں کے لیے ختم۔ میں نے کہا تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کا۔ مجھے یہ بتائیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محبوب کی نعت ہے کہ نہیں ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین حضور کی نعت ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نعت ہے کہ نہیں ہے؟ تو تم
کسی رافضی اور خارجی کے لکھے ہوئے کلام پڑھ کے خوش ہوتے ہو ہم نے میلاد منایا ہے، تو یہ نیت کر لو کہ یہ مخلوق نے محبوب کے سیرے لکھے ہیں، ہم خوش ہوئے، اب خالق کے لکھے ہوئے سیرے ہم امت کو سنا رہے ہیں۔ اب میں اس تحقیق تک نہیں پہنچا کہ یہ ختم شریف کی ترتیب کس نے دی ہے، لیکن جس نے بھی دی ہے نا وہ اس فتنے کو جانتا تھا کہ بعد میں لوگ فتنے والے آئیں گے، لہٰذا ختم شریف میں وہ آیات بینات شامل کر دی جائیں کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ختم پڑھنے والا ختم نبوت کے ماننے والا ہوتا ہے۔ لفظ ختم رکھا ہی اس لیے ہے، اور ختم خاتمے سے بھی ہو سکتا ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہو اس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ بات آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے ختم شریف کے اندر آیات بینات ہیں محبوب علیہ السلام کی شان اور عظمت کو نکھارنے کے لیے محبوب کی نعتیں ہیں، اور بالخصوص عشاق اس آیت کو نہیں بولتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیسے؟ ایک دیر 2 نمبر ملا چلا گیا ہماری مسجد میں، ہمارے مسلک کی مسجد میں چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے ڈیرے لگا دی۔ آج کل یہ کام بھی بڑا چل رہا ہے۔ تو ایک علاقے کی مائی بڑھیا گئی، اس نے کہا مولوی صاحب یہ ختم شریف تو یہ پڑھ دو کھانے کے اوپر۔ مولوی صاحب جو تھا اس نے کہا اماں بے وقوف ہے، اس کو ٹالوں۔ اس نے ایک دفعہ جو ہے نا علم شریف پڑھی، کل والا شریف پڑھ کے اماں لے جا۔ اس نے کہا پتر میں تو کوئی بے ایمان لگتا ہے، آیا ساڑی مسجد کھلوتا ہے۔ انہیں کہ اماں تینوں کیوں پتہ چلے؟ انہیں کہ پتر میں پڑھی لکھی نہیں، لیکن ویچ ایک ختم نبوت علی آیت آندھی ہے، اس طرح کری جائے وہ تو کیتا نہیں سمجھ آئی۔ اس میں ایک آیت آتی ہے ایسے کرنا پڑتا ہے، تو نے نہیں کیا تیرا عقیدہ گڑ پڑا ہے۔ یہ ہم صرف چومنے تک نہیں محدود رکھتے، ہمیں پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر اہل سنت جماعت کی ایک عورت ان پڑھ ضرور ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ آیت ختم نبوت کا اشارہ دے رہی ہے، جو یہ پڑھنے والا ہے وہ عاشق ہے، جو اس سے بھاگنے والا ہے وہ منافق ہے۔ تو الحمدللہ محبوب علیہ السلام کی عزت کے چوکیدار، آپ کی ناموس کے پاسبان زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اور قیامت تک عقیدہ ختم نبوت پر اسی طرح زندہ رہیں گے، اور اسی پر ہمیں موت آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔